معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزے کا مطلب اور معنی کیا ہے؟ معجزے کی کتنی اقسام ہیں؟ معجزہ کب ہوتا ہے اور معجزہ کس کے ہاتھوں سے ظاہر ہوتا ہے؟ اور معجزہ ظاہر جو ہوتا ہے اس میں اصل طاقت کس کی ہوتی ہے؟ اس بارے میں ہمیں کون سا موقف اپنانا چاہیے جو موقف اہل سنت کا اور علماء اہل سنت کا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، معجزات کیا ہوتے ہیں اور معجزے کا مطلب اور معنی کیا ہوتا ہے؟ انتہائی زیادہ اہم سوال ہے اور انتہائی زیادہ اہم ٹاپک ہے جس پہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ معجزہ لفظی طور پہ، اس کا لغوی طور پہ معنی یہ ہوتا ہے مد مقابل کو عاجز کر دینے والی چیز۔ کوئی بھی ایسا کام آپ کرتے ہیں جو دیکھنے والا ہے وہ اس کے لیے ناممکن سی چیز ہو۔ اصطلاح میں کہتے ہیں معجزہ اللہ کے نبی کے ہاتھوں سے ہونے والا کوئی ایسا کام جو عام انسان نہ کر سکیں، جو عام لوگ نہ کر سکیں، جسے خرق عادت امر بھی کہا جاتا ہے، یہ ہوتا ہے معجزہ۔ معجزے کی یہ تعریف بنتی ہے۔ اور معجزہ ہوتا کب ہے؟ معجزہ کبھی تو قوم کے مطالبے پہ ہوتا ہے، کبھی اللہ رب العزت کسی نبی کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے کرواتے ہیں، اور کبھی قوم کو نبی کی نبوت کے منوانے کے لیے اللہ رب العزت معجزے کو ظاہر کرواتے ہیں۔ اور معجزہ جو ہوتا ہے اس میں عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ معجزات انبیاء کے ہاتھوں سے ہوتے ہیں اور اصل طاقت اور قدرت میرے اللہ کی ہوتی ہے۔ اور معجزہ جب نبی کے ہاتھوں سے ظاہر ہوتا ہے یا ظاہر ہونا ہوتا ہے، بسا اوقات نبی کو بھی اس بارے میں علم نہیں ہوتا لیکن وہ معجزہ ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ علم نہیں تھا کہ چھری نہیں چلے گی۔ انہوں نے اسماعیل کو ساتھ لیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا اور ان کے گلے پہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ چھری کو چلایا، لیکن یہ معجزہ ظاہر ہونا تھا، چھری نہ چل سکی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ مجھے آگ نہیں جلائے گی۔ وہ تو شہادت کے ذہن کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ کہ آج میں توحید کے لیے کٹ جاؤں گا، اپنے آپ کو پیش کیا، اور لوگوں نے، اس وقت کے کافروں نے، حکمرانوں نے آگ کو اٹھایا اور آگ میں پھینک دیا، لیکن اللہ کی طرف سے یہ معجزہ ظاہر ہوا، میرے اللہ نے انہیں آگ سے محفوظ فرما لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں بن باپ کے آئے، حضرت مریم کو اس بارے میں علم نہیں تھا۔ تو یہ ساری باتیں اس بات کی بیان دلیل ہیں کہ معجزہ اللہ کی طاقت اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس میں ہاتھ جو ہے وہ نبی کا ہوتا ہے، اور نبی کو بھی اس بارے میں بسا اوقات علم نہیں ہوتا۔ یہ ہے معجزات۔ اب معجزات کی کچھ اقسام بھی ہیں، اور بالخصوص نبی پاک علیہ السلام کے حوالے سے معجزات کی کچھ اقسام ہیں۔ ہم دو طرح کے موقفات جو عام ذہنوں میں پائے جاتے ہیں، دونوں طرح کے غلط ہیں، جو صحیح راستہ ہے اس پہ قائم ہے۔ دو غلط موقف وہ یہ ہیں، نمبر ایک، کچھ لوگ تو عقل پرست ہیں، وہ بالکل ہی معجزات کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہ عقل میں نہیں آتا چاند کیسے ٹوٹ گیا، یہ کیسے ماننے میں آتا ہے کہ لعاب ڈالا اور ایک ہنڈیا جو بالکل تھوڑی سی ہے بہت سے لوگوں کو کام آ گئی، یہ کیسے ماننے میں آ سکتا ہے کہ معراج آپ نے ایک رات کے اندر جا کے کر لیا، یہ کیسے ماننے میں آتا ہے؟ تو وہ لوگ جو عقل پرست ہیں معجزات کے انکاری ہیں اور ان کی تعویل کرتے ہیں، یہ بھی گمراہ لوگ ہیں۔ دوسرے نمبر پہ کچھ لوگ وہ ہیں جو معجزات کو تو مانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ معجزات میں اتنا غلو کر جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں طاقت بھی نبی کی ہے، یہ قدرت بھی نبی کی ہے، اختیار بھی نبی کا ہے، لہٰذا معاذاللہ ثم معاذاللہ وہ اللہ کے اختیارات کو نبی میں تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ایک نبی جو یہ کام کر سکتا ہے تو وہ فلاں کام کیوں نہیں کر سکتا، ایک نبی اگر یہ جان سکتا ہے تو وہ ہمارے دل کے حال کیوں نہیں جان سکتا۔ ایسی باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، معجزات کو انبیاء کے اختیارات میں ڈال کر اللہ رب العزت کے اختیارات کو انبیاء کے اختیارات میں مکس کر دیتے ہیں اور لوگوں میں ایک عجیب سا ذہن پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ بھی گمراہی کا راستہ ہے، بلکہ صحیح موقف یہ ہے معجزہ
بالکل برحق ہے، بالکل ہوا ہے، جو ہوئے ہیں ہم ان کو مانتے ہیں، ان کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، مگر ساتھ ساتھ یہ عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں کہ معجزہ ظاہر نبی کے ہاتھ سے ہوتا ہے، ظاہر پیغمبر کے ہاتھ سے ہوتا ہے، لیکن اصل طاقت، اصل قدرت وہ میرے اللہ کی ہوتی ہے۔ اس بات کا علم بسا اوقات نبی کو بھی نہیں ہوتا۔ یہی صحیح موقف ہے معجزات کے حوالے سے۔ معجزات کے مختلف اقسام بھی ہیں، انہی اقسام میں سے چند ایک آپ علیہ السلام کو ملنے والے معجزات کی اقسام ہیں۔ نمبر 1، غیب کی خبریں۔ انبیاء جو غیب کی خبریں بیان کرتے ہیں وہ عالم الغیب ہونے کی بیس پہ نہیں کرتے، وہ خود عالم الغیب نہیں ہوتے، بلکہ وہ عالم الغیب جو ذات ہے اس سے انہیں یہ معجزہ ملتا ہے، وہ غیب کی خبریں بیان کرتے ہیں۔ اختیار ان کا نہیں ہوتا، علم ان کا نہیں ہوتا، علم میرے اللہ کا ہوتا ہے، اللہ انہیں کچھ خبریں دیتے ہیں اور وہ بیان کر دیتے ہیں۔ نمبر 2، حسی معجزات، جیسا کہ نبی پاک علیہ السلام نے کھانے میں لعاب ڈالا، کھانا بڑھ گیا، آپ علیہ السلام نے بیماری کے لیے ایک بیمار کے جسم پہ ہاتھ پھیرا، اس کا جو ہے وہ بیماری دور ہو گئی، یا آپ نے اپنا لعاب جو تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں لگایا، ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ نمبر 3، مانوی دلائل۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ السلام کو تمام دشمنوں کی سازشوں سے بچا لیا، قتل ہونے سے بچا لیا، شہید ہونے سے بچا لیا، اور نبی پاک علیہ السلام کا رعب دشمنوں کے دلوں پہ ڈال دیا۔ یہ ہیں مانوی معجزات۔ نمبر 4، معجزہ قرآن، کتابوں کے معجزے۔ نبی علیہ السلام کو جو سب سے بڑا زندہ معجزہ تا قیامت رہنے والا معجزہ اللہ نے عطا فرمایا وہ ہے قرآن پاک۔ نمبر 5، معجزہ نبوی ہے، یہ ہے معراج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ السلام اپنے پورے نفس کے ساتھ، اپنے پورے وجود کے ساتھ حالت بیداری میں سوئے ہوئے اٹھے ہیں اور حضرت جبریل کے ساتھ آسمانوں کی سیر کرنے کے لیے گئے ہیں۔ آپ نے جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، آپ نے آسمانوں کو دیکھا، انبیاء سے ملاقات کی، یہ ساری کی ساری چیزیں معجزات میں ہیں۔ یہ تمام اقسام معجزات کی ہم برحق سمجھتے ہیں، یہی اہل سنہ کا اور ائمہ اہل سنہ کا موقف ہے، یہی صحیح موقف ہے۔ نہ تو ان کا انکار عقل کے اوپر کرتے ہیں اور نہ ہی ان کو نبی رحمت علیہ السلام یا انبیاء کے اختیارات میں ہم شامل کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں افراط سے بھی محفوظ فرمائے، تفریط سے بھی محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں غلو سے بھی محفوظ فرمائے اور تنقید سے بھی محفوظ فرمائے۔ جو صحیح حق کا راستہ ہے، جو صحیح معنی میں ایک مستقیم راستہ ہے، اللہ ہمیں اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔